ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک سڈنلی اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ یہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم پہ نارملی نبی پاک ایڈریس نہیں کیا کرتے تھے، خطبہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ بھی حیران تھے کہ آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج میرے پاس تمیم داری آئے اور انہوں نے ایک ایسی خبر سنائی ہے جس کی خوشی میں مجھے قیلولہ، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کو کچھ آرام فرمایا کرتے تھے، فرمایا وہ بھی میں نہیں کر سکا ہوں، اور میں نے چاہا کہ اس خبر میں تمہیں بھی شامل کر لوں۔ بات یہ ہے کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد تھے اور ایک شپ میں، ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم جزیرے پر، ایک نامعلوم آئلینڈ پر پہنچے۔ انہیں وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا نہ تم سے کچھ سنوں گا، تم اس بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بڑی بے چینی سے ویٹ کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں کچھ سنائے گا بھی بتائے گا بھی۔ پھر وہ سب اندر چلے گئے۔ وہاں ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے؟ اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ اچھے حال میں ہیں، اور ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی مگر اب تو تمام عرب پر وہ غالب ہو گئے ہیں اور سارا عرب ایک دین، ایک خدا کو ماننے والا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ عمان اور بیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں۔ جی ہاں ناظرین، وہ دجال تھا۔ کہتا ہے ان قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت، وہاں جانے کی پاور نہ ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ طیبہ یہی شہر ہے۔ مدینہ منورہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ طیبہ یہی شہر ہے، اور سبحان اللہ میرے آقا فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مدینہ منورہ کی ہر گلی، کوچہ، سڑک اور یہاں نرم اور سخت زمین، الغرض ہر مقام پر فرشتہ ننگی تلوار لیے پہرا دیتا ہوگا اور قیامت تک یہ پہرا دے گا۔ سبحان اللہ، مدینہ کی گلیوں میں فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینہ منورہ کی۔